क्रॉस रेफरेंस नंबर 4 वो है सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 65 से लेकर 82 तक हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया बड़ा मशहूर है। अब वो बहुत लंबा वाकया है, मैंने चंद आयात इसमें से दर्ज की हैं ताकि आपको पता चल जाए। बुखारी और मुस्लिम में बड़ी डिटेल के साथ ये वाकया आया है और कुरान हकीम में भी पूरी डिटेल के साथ ये वाकया आया है। बल्कि कुछ चीजें कुरान में नहीं आई हैं, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बुखारी और मुस्लिम में आता है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3401 नंबर, सही मुस्लिम में 6 तरीक हैं इसके, 6 तुरुक, 6163 से 6168 तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से ये कलिमात निकल गए कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। अल्लाह ताला को ये कलिमात पसंद नहीं आए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब मैं तेरा वास्ता फिर ऐसे बंदे के साथ डालूंगा जिसे मैंने वो इल्म दिया है जो तेरे पास भी नहीं है। हालांकि ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ा आलिम अल्लाह है। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक तरकीब सुझाई कि अपने साथी को योशे इब्न नून को, जो खलीफा अव्वल भी बाद में बने, उनके साथ लेकर चलें तो आपको उस बंदे के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। उसका जिक्र कुरान में तो नहीं आया लेकिन बुखारी मुस्लिम में उनका नाम भी आया है, खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अरबी में कहते हैं सब्जे को, ग्रीनरी को, इसलिए गुंबद खजरा भी बोला जाता है क्योंकि उसका ग्रीन कलर है, सब्ज रंग है। तो ये जहां से गुजरते थे वहां पर सब्जा उग जाया करता था, इसलिए इनका नाम है अल खिज़र। अरबी में खिज़र कहेंगे, उर्दू में खिज़र अलैहिस्सलाम। तो इनके साथ मुलाकात का अल्लाह ताला ने मामला फरमाया ताकि कुछ इन्हें ऐसी बातें सिखाई जाएं अल्लाह ताला की तकदीर के हवाले से। तो उसका जिक्र है फवजद अब्दम मिन अब्दिना, तो उसने वहां पर 2 पानियों के मिलने की जगह थी। वो कुरान में जिक्र आता है डिटेल के साथ कि वहां पर उनके पास एक मछली थी अपनी जो साथ लेके चल रहे थे। उनके खादम ने उठाया हुआ था वो बर्तन, वो मछली जिंदा होके उस बर्तन में से निकल के दोबारा पानी में चली गई। बाद में जाके उसको खादम को याद आया जब उन्होंने खाने के लिए कुछ चीज मांगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा जी वहां से तो मछली आपकी गायब हो गई थी, शैतान ने मुझे भुला दिया। फिर वापस पहुंचे तो वहां पर 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर वहां पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। फवजद अब्दम मिन अब्दिना, तो उन्होंने वहां पाया एक बंदे को हमारे बंदों में से। और बुखारी मुस्लिम में आगे अल्फाज हैं कि उस शख्स ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कुछ उलूम मुझे ऐसे सिखाए हैं जो आपको नहीं सिखाए और कुछ चीजें आपको ऐसी सिखाई हैं जो मुझे नहीं सिखाई हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी फौकियत थी और उसको अल्लाह ताला ने लाता। वो कोई वली नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह। ये तो अकीदा ही गुमराह कुन है। पूरी उम्मत में किसी का ये अकीदा नहीं है कि नबी कभी किसी गैर नबी से इल्म हासिल करेगा। नबी को नबी ही सिखाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की वही के जरिए पढ़ाया, नमाज का तरीका सिखाया। ये सारी चीजें बुखारी मुस्लिम में जो आती हैं, तो वो पैगंबर थे, वो फरिश्तों के पैगंबर हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, आम फरिश्ते नहीं है, फरिश्तों के पैगंबर हैं। तो ये भी खिज़र अलैहिस्सलाम भी कोई अल्लाह के पैगंबर ही हो सकते हैं, वली नहीं हो सकते। जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो हैं वो धोखा देते हैं पब्लिक को, जी वली के पास जाओ। यही यानी कि वो वली को बयान करते करते नबी की तौहीन कर रहे हैं कि नबी ने वली से सीखना है। नबी तो खुद अफजल होता है, तो नबी को नबी सिखाता है। तो वो कोई पैगंबर थे और मैंने इस पे पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दिया, मसला नंबर 13 के नाम से, हयात खिज़र के ऊपर। उसमें मैंने ये भी साबित किया है कि वो नबी नहीं, नबी थे, वली नहीं थे और वो जिंदा भी नहीं है, वो फौत हो चुके हैं। ये जो सूफिया ने जो कुछ इस हवाले से झूठी बातें मशहूर की हुई हैं, मैंने उसका रद्द मसला नंबर 13 ahlesunnatpak.com पे रिकॉर्डेड अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और फिर मैंने बताया कि इनको जो खिज़र मिलता है वो असल में खिज़र नहीं है, वो शैतान है जो खिज़र की शक्ल में इन्हें मिलता है और इनको शैतानियां पढ़ाता है। खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो तो फौत हो चुके हैं और मैंने कुरान और सुन्नत से उसके दलाइल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। फवजद अब्दम मिन अब्दिना, तो वहां उसने पाया हमारे बंदों में से, उन्होंने पाया एक बंदे को, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, जिसे हमने अपने पास से रहमत अता फरमाई थी, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने अपनी तरफ से खास इल्म उसे सिखा दिया था। मिन लदुन्ना, ये वही लफ्ज है, इल्म लदुन्नी, जो ये कहते हैं ना सूफिया के पास इल्म लदुन्नी होता है। इल्म लदुन्नी पे भी मैंने एक लेक्चर दे दिया, मसला नंबर 55A, इल्म लदुन्नी और सूफिया और राफजियों के अकायद का तहकीकी जायजा। उसमें मैंने बता दिया कि किताब और सुन्नत के पैरेलल कोई इल्म नहीं है, यही इल्म है किताब और सुन्नत, जो कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी उम्मत को अता फरमाया है। मसला नंबर 55A।
تصوف کا پورا جو ایک گراؤنڈ کھڑی ہوئی ہے اس کا میں نے پورے کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ. قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا یعنی خضر سے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص علم آپ کو سکھایا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو علم ضرور سکھا دیتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور وہ پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے. تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک جو کشتی تھی اس کا تختہ نکال دیا جس میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو تم؟ ایک تو بندے کی کشتی جو ہے وہ توڑ دی اور دوسرا جو ہے سب کو ڈبونے لگے تھے. تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خاموشی میں اختیار کرتا ہوں. پھر وہ آگے چلے. آگے چل کر انہوں نے ایک بچہ جو کھیل رہا تھا اس کی گردن مروڑ دی, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہاں صبر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ حق تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری دفعہ مجھے معاف کر دو, ہوں میں جو بولیا نا پھر میں اپنے نال نہ رکھنا. تو ان کا ٹھیک ہے. پھر آگے چل کر ایک گاؤں میں گئے. گاؤں والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی بھی نہیں کی, کھانے کا وقت تھا کھانا بھی نہیں پوچھا. اور وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو اتنے بد اخلاق لوگ ہیں, الٹا آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے. اس کے بدلے کم از کم روٹی تو دوپہر کی ان سے مانگ لیتے. انہوں نے کہا بس بھائی موسیٰ ہوں تیرا میرا جڑا ساتھ نہیں نال رہ سکتا. اب میں تجھے یہ ضرور ہے کہ جو تینوں واقعات تھے میں ان کی حکمت تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ معاملات کیوں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پہلے والا معاملہ تھا وہ کشتی کا تختہ نکالنے والا, تو یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی, ان کا ذریعہ معاش اسی کشتی سے چلتا تھا. اور بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اچھی کشتیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھ رہا تھا. میں نے یہ پھٹا نکال دیا تاکہ یہ وقتی طور پر تھوڑی تکلیف انہیں پہنچے, تو اس کی وجہ سے ان کی کشتی تو بچ جائے. جب وہ بادشاہ دیکھے گا وہ کشتی تو چھوڑ دے گا, یہ تو عیب زدہ کشتی ہے. اور دوسرا جو میں نے بچہ قتل کر دیا وہ بچے کے ماں باپ تو بڑے نیک تھے, اس بچے نے بڑے ہو کر اس قسم کا بننا تھا کہ ماں باپ کے لیے داغ بننا تھا. تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کر دیا جائے, ان سے بچہ چھین لیا جائے, اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا گیا. اور تیسرا وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی کے باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے جو ہے وہ خزانہ دفن کیا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی خزانہ ایکسپوز ہو جاتا تو یہ غریبوں کا مال جو ہے یہ باقی لوگ ہتھیا لیتے. اس قسم کے بد اخلاق لوگ جنہوں نے روٹی بھی نہیں پوچھی, انہوں نے یتیموں کا مال کدھر چھوڑنا تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے جوان ہونے تک یہ اس کے نیچے دیوار کے نیچے ان کا خزانہ جو ہے وہ چھپا رہے. جب یہ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز ظاہر فرما دے گا. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے ایک بات کی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے, وما فعلتہ عن امری ربی عن امری, یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے. یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. اور اسی میں ایک آیت تھی جو سکپ ہو گئی ہوئی ہے, اس میں الفاظ ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا جائے, میرے ذریعے سے اس نے کروایا. اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ارادہ تیرے رب کا تھا اور اس نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ میں نے کام اپنی مرضی سے نہیں کیا, اس کے کہنے پہ کیا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. کوئی ولی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں غلامت قادیانی دجال کر سکتا ہے, یا اس کے علاوہ صوفیات دجال کر سکتے ہیں, باقی تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. تو یہ بہت کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھا. اس نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا. اور بیسیکلی آپ اس کی حکمت بھی سمجھیں, یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر انسان کے سامنے کچھ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوتا ہے. اب کشتی کا ایک پھٹا ٹوٹ جانا یہ بڑا آزمائش والا معاملہ, یا پوری کشتی کو یہ ہتھیال ہے کسی کی. اسی طریقے سے اگر کسی کی اللہ نے جوان اولاد لے لی ہے یا بچہ کو بچپن میں فوت ہو گیا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے اس نے بڑے ہو کر میرے لیے مصیبت بننا, اور اس وقت پھر میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ اس نے چنگے اولاد چوکی لے میری. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور واسف علی واسف صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک جگہ مسجد میں دیکھا کہ ایک بندہ یہ دعا کر رہا تھا, اللہ جو 25 سال پہلے میں نے تجھ سے دعا کی تھی وہ واپس لے لے.
تو کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے بڑا رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن وہی میرے گاٹے فٹ ہو گیا ہوں. ظاہر ہے کہ پوڈری چرسی بچہ بن جائے تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ انہوں واپس ہی لے لے. تو 25 سال بعد جب واپس کرانا ہے تو بچپن میں اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کا کسی کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا تھا بیسیکلی کہ بظاہر جن چیزوں میں آپ کو شر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے, اور بسا اوقات کسی چیز میں خیر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں شر چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر, کتب علیکم القتال, اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال جو ہے یہ فرض کیا ہے. اللہ کی راہ میں قتال کرنا جب وہ فرض ہو جائے, اسلام کا سمم بونم اور ایپیکس اور چوٹی ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اور تمہیں بڑی کراہت ہے اس سے قتال کرنے سے. ظاہر جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں تم کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ صرف قتال کے لیے نہیں ہے, یہ جنرل رول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی تکلیف میں ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں بڑی پسند ہو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے شر ہو اس کے اندر. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ظاہر آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ معاملات کیا ہونے والے ہیں, لہٰذا اگر بظاہر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں شر ہوتا ہے, اور بعض اوقات کسی چیز میں شر سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ پیغمبر تھے, یہ کوئی کسی وہ بزرگ کی کوئی کرامت نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں آج کل آپ ٹی وی پہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ کسی پیر کے کہنے پہ کسی نے اپنے بچے کی گردن مروڑ دی, زندہ بچے کو دفنا دیا. اس قسم کی ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں اور وہ پلی جو ہے اس واقعے سے لیتے ہیں. او بھائی میرے, یہ تو آپ سمجھ لیں خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے یہ تکوینی امور تھے, جیسا کہ حضرت جو ملک الموت علیہ السلام ہے جن کا ذکر تورات میں اور تفسیر تبری میں بھی ملتا ہے, اسرائیل جن کا نام ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی روح نکالنے کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. اب یہ تو نہیں کہ کوئی شخص جو ہے ان کے بیہاف پہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے. اسی لیے پھر قرآن حکیم میں کہا گیا کہ قتل کا قصاص پھر لیا جائے گا, قتل کرنے والے کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا یا اس کی پھر دیت لی جائے گی یا اگر کوئی معاف کر دے. لیکن قرآن حکیم میں اسٹرانگلی آیا کہ قصاص کا جو معاملہ ہے قصاص ہی لینا چاہیے. دیت کو قرآن حکیم نے کوئی انکریج نہیں کیا, ورنہ اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا. قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے تاکہ زمین سے فتنہ و فساد ختم ہو.